بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گزر رہے تھے مکہ کے قریب سے جگہ سے ویرانے سے، تو وہ انہیں بتانے لگے کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اس جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب ذرا تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے میرا باپ مجھے بہت مارتا تھا، اور وہ اکثر اوقات میں بات کرتے تھے۔ مسجد نبی میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یکلت وہاں سے اٹھے اور ممبر رسول پر چڑھ گئے، کہنے لگے بھائی میں اپنا عمر ابن خطاب، میں جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ جو تھا وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات کرنے والی تھی، یہ ہمیں پہلے بھی پتہ ہے، آپ اس بات کو کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں میں اونٹ چرانے والا تھا، اور یہ کہاں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں چاروں اطراف ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر، چاروں اطراف میری حکمرانی ہے، اور میری طبیعت میں تھوڑا سا غرور آ گیا تھا، تو میں اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ٹھکانے پہ لانے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے یہ بات دہرائی ہے کہ میری اصل اوقات جو ہے، میرا اصل جو کام تھا وہ ہے جو میرا باپ مجھ سے کرواتا تھا، اور آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی ہوئی ہے۔ تو یہ طبیعت میں چلو، بہرحال ایک مرتبہ، بلکہ اکثر اوقات حضرت عمر فاروق اپنے دور حکومت میں جب جاتے تھے مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو وہاں وہ گورنر جو تھے، جتنے صوبوں کے جتنے وہاں انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ جب ان کو وہاں طلب کر لیتے تھے، ان کو طلب کرتے تھے، اور ساتھ ہی عام لوگوں کو کہتے تھے بھائی جس کو جو شکایت ہے وہ ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو سب سے پہلے ایک گورنر تھے عمر بن ناس، حضرت عمر بن ناس مصر کے گورنر تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا جی یہ بہت شانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کا زرق برق لباس ہوتا ہے، تو یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ چلو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوے عمر اٹھو، وہ مشق لو اور وہاں اونٹوں کو پانی ڈالو، اونٹوں کو پانی پلاؤ، وہاں پہ نا ڈال کے اس میں وہ جو ہودے بنے ہوئے تھے ان میں پانی ڈالو اور وہ ان کو پلاؤ۔ عمر بن ناس اٹھے، اور انہوں نے، حالانکہ وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے اور گورنر بھی تھے، چلو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو پانی ڈالو اس میں۔ وہ مشقیں اٹھا کے، دھوپ تھی، گرمی تھی، اس میں وہ مشقیں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے مشق ایک بار اٹھائی تو ان کی ایک چیز نکل گئی، جیسے کہتے ہیں نا انسان ذرا زور لگے تو ہائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے عمر، تو بھی یہی کام کرتا تھا، تیرا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، اب کیا تمہاری چیزیں اٹھ رہی ہیں؟ اور ایک گورنر صاحب تھے، ان کے بارے میں شکایت یہ آئی کہ یہ اندر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کی بات سننے میں بہت دیر، باہر نکلنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، اور بعض لوگ کام کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پتہ کیا، ہاں بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ پتہ چلا کہ یہ اندر بیٹھ کے نا، اس کے بال بڑے گھنگریالے اور بڑے گھنے ہیں، یہ اندر بیٹھ کے کنگھی کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بناتا سنوارتا رہتا ہے، تو اتنے میں بات دیر ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے حجام کو بلاؤ۔ حجام کو بلایا گیا، اور ان کے بال جو تھے وہ منڈوا دیے، وہ ٹینڈ کروا دی۔ انہوں نے کہا اب دیر کرنا میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلو
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آیا کہ وہ بھی بڑی شہزادوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو وہاں ان کے بارے میں آیا کہ وہ محلات میں رہتے ہیں، زرق برق لباس پہنتے ہیں اور ان کا بڑا وہ شہزادوں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پردیسی شہزادہ ہے، اس میں بھی چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد ازاں جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ یہ بات ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا جی دیکھیں میں نے لباس یہ واقعی ایسا پہنتا ہوں، لیکن یہ میرا نیچے سے دیکھ لیں۔ ایسے انہوں نے اوپر سے اٹھا کے دکھایا تو نیچے وہی پھٹا پرانا لباس جو تھا نا وہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی وہاں کے لوگوں میں جو حکمرانی کرنے کا وہ ہے نا ایک طریقہ، وہ جو میں بظاہر کرتا ہوں وہ میں اندر سے نہیں ہوں، تو بظاہر اس طرح سے ہے اور وہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، امیر معاویہ کے بارے میں بات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا عثمان امیر معاویہ حضرت عمر فاروق سے اتنا ڈرتا تھا کہ اتنا حضرت عمر کا غلام بھی ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ مقام تھے، وہ گورنر تھے، اور مسلمانوں کا یہ جو ریاست طیبہ ہے نا، ریاست مدینہ جسے کہتے ہیں، وہ ریاست مدینہ تھی جہاں پہ انصاف تھا، جہاں پہ لوگ جو تھے وہ جو حکمران جو تھے وہ اپنے آپ کو لوگوں کا غلام سمجھتے تھے، مگر میرے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ میرے ملک میں یہ سیاستدان جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، میرے ملک میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، وہ بالکل بھی اس پہ 1% بھی پورا نہیں اتر سکتے۔ ان کی تو جب یہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے کہ میں نے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے قانون ساز اسمبلی میں تو چلا گیا ہے، تیرے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، اور جب تمہیں ووٹ لینے ہوتے ہیں عوام کے پاس آتے ہو، ان کے کوشش کرتے ہو، ان کی منتیں کرتے ہو، لیکن بعد میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، یہ پھر کبھی کسی آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جیسا آدمی سے ہاتھ ملا لے گا کسی کو غریب آدمی سے، تو جا کے گھر میں ایسا صابن انہوں نے رکھا ہوتا ہے جیسے جراثیم کش، کہ یہ فلاں آدمی سے ہاتھ ملایا ہے تو جا کے اس کو گھر میں صابن اس سے دھوتے ہیں۔ اس طرح کے ہیں ہمارے حکمران، اندر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی آدمی سے ملیں گے نہیں، باہر لوگ بیٹھے رہتے ہیں بیچارے خجل خراب ہوتے ہیں، اور کوئی جاتا ہے بیچارہ اپنے کام کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اور ان کی غرض کیا پوری ہوتی ہے، وہ ان کو ملنے سے بھی انکاری ہوتے ہیں، وہ ان کو ملنا بھی نہیں چاہتے ہوتے ہیں، ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہوتے۔ اور خدا کا نام ہے تم مسلمان ہو، تم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہو جو اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی تھی۔ وہ ریاست طیبہ تھی، دنیا میں 2 ریاستیں اللہ کے نام پہ حاصل ہوئی تھی، ریاست طیبہ، ریاست مدینہ جو، اور یہ پاکستان، وہ بھی طیبہ کا مطلب ہے پاک، یہ بھی ہے پاک، اور اس کو خدا کے لیے پاک ہی رہنے دو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ یہ غرور، تکبر اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہاں دنیا میں رہ جانی ہیں، ان کو ختم کرو۔ تو آج کی اتنی ہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے، آپ کی مہربانی ہو۔ السلام علیکم۔